ہمارے ایک استاذ تھے حضرت مولانا ڈاکٹر خالد محمود صاحب رحمہ اللہ. ان کا خصوصی طور پر ٹائم لیا گیا. وہ آئے برطانیہ سے پاکستان، تو ان کو موضوع دیا گیا عیسائیت، یعنی عیسائیت کے بارے میں آپ نے طلباء کو پڑھانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کا وافر اور کثیر حصہ عطا کیا تھا ہر موضوع پر. تو میں آج کے درس کے اندر جو آیات ہے نا، اس کی میں تفسیر پڑھ رہا تھا تو ان کی وہ تقریر میرے ذہن کے اندر آ گئی کہ وہ فرماتے تھے کہ جب عیسائیوں سے گفتگو ہو، اور ہماری ہوتی رہتی ہے گفتگو، تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ اگر تو یوں ہوتا کہ ہم آپ کو کہتے کہ آپ اپنے نبی کا انکار کرو اور ہمارے نبی پر ایمان لاؤ، پھر تو یہ بات تمہارے لیے بھاری اور گراں ہونی چاہیے. کیونکہ بندہ ایک تعلیمات پر اور ایک شریعت پر بندہ عمل پیرا ہو رہا ہے، اور آگے آئے بندہ کہے نہیں جس پہ تو اب تک چلتا رہا ہے یہ غلط ہے، اس کو چھوڑ اور اس پہ آ، یہ بات تو تھوڑی سی بندے کے لیے مشکل ہوتی ہے. لیکن اگر بندہ یوں کہے کہ جس نبی کا تو کلمہ پڑھتا ہے، جس کا اپنے آپ کو امتی کہتا ہے، اس نبی کی نبوت کو بھی مان، اس کی نبوت کو بھی حق اور سچ تسلیم کر، اور اس کی نبوت کو حق اور سچ تسلیم کرنے کے اندر یہ بات شامل ہے کہ اس نبی نے یہ کہا ہے کہ اگر آخری نبی آ جائے تو اس کا بھی کلمہ پڑھنا ہے. تو یہ تو کوئی نئی بات یا ہم کوئی نیا طریقہ یا نیا دین یا کوئی نیا مذہب تو تمہیں نہیں دے رہے. وہی مذہب ہے، وہی شریعت ہے، وہی طریقہ ہے، وہی راستہ ہے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو نام لیوا ہیں یہودی اپنے آپ کو کہنے والے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی یہی تعلیمات ہیں کہ جب وہ آخری نبی آ جائے تو پھر تم نے کلمہ اس کا پڑھ لینا ہے. اور ہمارے اہل ایمان کا، مسلمانوں کا بھی یہی نظریہ اور یہی ہے کہ ہم 1,24,000 تمام انبیاء کرام کی نبوت کو حق اور سچ مانتے ہیں. ہم کسی نبی کی نبوت کا انکار نہیں کرتے. ہم کسی نبی کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ ہم اس کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے. ہم بلکہ کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے، تمام نبیوں کی نبوتیں بھی حق اور سچ، ان کی تعلیمات بھی حق اور سچ، ان کے اوپر نازل ہونے والی کتابیں بھی حق اور سچ. اور اسی سچ اور حق کا یہ حصہ ہے کہ یہ ان کی تعلیمات ہیں کہ جب آخری نبی آ جائے تو پھر تم نے کلمہ اس کا پڑھنا ہے، امتی اس کا کہلوانا ہے. تو ہمارے مذہب اسلام میں کسی نبی کی تکذیب نہیں ہے. یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن حضرت عیسیٰ کی تکذیب کرتے ہیں. عیسائی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، باقی نبیوں کی کیا کرتے ہیں؟ تکذیب. اور دونوں مل کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تکذیب کرتے ہیں. اور ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کو بھی سچا مانتے ہیں اور پہلے تمام نبیوں کو بھی سچا مانتے ہیں. تو ہمارا مذہب اور ہمارے مذہب کی تعلیمات باقی تمام مذاہب کی تعلیمات سے اعلیٰ اور ارفع ہے. یہ انہوں نے نا ایک طریقے تبلیغ ہمیں بتایا تھا کہ عیسائیوں کو اس طریقہ سے تبلیغ کرو کہ ہمارا مذہب تمہارے مذہب سے کیوں اچھا ہے، اس لیے کہ تمہارے مذہب میں تکذیب ہے، ہمارے مذہب میں تصدیق ہے. تم ایک کو مانتے ہو، باقیوں کا انکار کرتے ہو. یہودی بھی ایک کو مانتے ہیں، باقیوں کا انکار کرتے ہیں. اور اسلام کے اندر تصدیق ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں اور باقی سب کی تصدیق کرتے ہیں. تو کسی نبی کی ہمارے مذہب کے اندر تکذیب نہیں ہے. کسی نبی پر نازل ہونے والی کسی کتاب کی بھی ہم تکذیب نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور اور انجیل بھی اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے، اور صحائف بھی اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہونے والے. لیکن
اس موقع پر اگر ہدایت تلاش کرنی ہے تو وہ قرآن سے ملے گی، اس لیے کہ پہلی کتابیں تبدیل ہو چکی ہیں اور قرآن نے قیامت تک اسی طرح محفوظ اور باقی رہنا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت بھی یہی بات بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا شرع لکم من الدین، تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا گیا، ما وصی بہ نوح، جس دین کی تاکید کی گئی حضرت نوح علیہ السلام کو۔ کوئی نیا دین نہیں ہے، وہی دین ہے، وہی اس کی بنیاد ہے، وہی اس کی اساس ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی۔ والذی اوحینا الیک، اور جو آپ کی طرف وحی کی گیا، وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا گیا جس کی ہم نے تاکید کی حضرت ابراہیم کو، حضرت موسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کو۔ کوئی نیا دین نہیں ہے، کوئی نئی شریعت نہیں ہے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ دین، بلکہ اس سے پہلے ایک حدیث سن لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء بنو علات دیننا واحد۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم جو انبیاء کی جماعت ہے نا، بنو علات، ہم علاتی بھائی ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ علاتی بھائی۔ علاتی بھائی، پہلے یہ سمجھ لیں علاتی بھائی کس کو کہتے ہیں۔ تین قسمیں ہیں شریعت کے اندر بھائیوں کی، ایک ہے علاتی، ایک ہے احیافی، اور ایک ہے حقیقی۔ تین قسم کے بھائی، رشتہ جو ہوتا ہے نا بین بھائیوں کا، یہ تین قسم کا ہے، علات، احیاف اور حقیقی۔ حقیقی تو وہ ہیں ماں اور باپ جن دونوں کا ایک ہے۔ علاتی وہ ہیں باپ ایک ہے لیکن ماں الگ الگ ہے۔ ایک آدمی کی دو شادی ہیں مثال کے طور پر، دونوں بیویوں سے اولاد ہے، دونوں بیویوں سے اس سے بھی ایک بیٹا ہے اور اس سے بھی ایک بیٹا ہے، تو یہ دونوں آپس میں بھائی تو ہیں لیکن یہ حقیقی نہیں ہے، یہ علاتی بھائی ہیں۔ یہ کون سے بھائی ہیں؟ علاتی، کہ والد ان کا ایک ہے اور ماں دونوں کی الگ الگ ہے۔ اچھا، ایک ہوتا ہے احیافی۔ احیافی، ماں ایک ہے، ماں ایک ہے لیکن والد الگ الگ ہیں۔ مثلا ایک عورت کا نکاح ہوا ایک مرد کے ساتھ، اس نے اس کو طلاق دے دی یا وہ فوت ہو گیا، اس سے اس کی اولاد تھی، اب اس نے دوسری جگہ پہ نکاح کیا، اب دوسری جگہ پہ نکاح کرنے کے بعد پھر اس کی اولاد ہوئی، تو اب وہ پہلی اولاد اور بعد دوسرے خاوند سے نکاح کے بعد ہونے والی وہ اولاد ہیں، تو دونوں بھائی نا آپس کے اندر، بہن بھائی۔ اگر دو لڑکے ہیں تو دونوں بھائی، لڑکا لڑکی ہے تو بہن بھائی، یعنی آپس کے اندر اخوت کا رشتہ ہے، لیکن ایک کا باپ الگ ہے اور دوسرے کا الگ ہے۔ اس کو شریعت کے اندر کہا جاتا ہے اخیافی بھائی۔ کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ اخیافی۔ وہ علاتی اور یہ اخیافی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم جو انبیاء کی جماعت ہیں ہم علاتی بھائی ہیں، دیننا واحد، ہمارا دین ایک ہے۔ دین ہمارا کیا ہے؟ ایک ہے۔ نماز، روزہ، طہارت، نماز، روزہ، طہارت، عدل، ان چار چیزوں کے اندر تمام کے تمام انبیاء کرام برابر ہیں۔ یعنی جو کلیات ہیں، جو بنیادی چیزیں ہیں، وہ تمام انبیاء کرام کے مذہب کے اندر وہی تھی۔ کسی مذہب کے اندر یہ نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مذہب کے اندر تو یہ ہو کہ اللہ ایک ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے مذہب میں ہو کہ نہیں اللہ کا کوئی شریک بھی ہے۔ نہ، توحید، رسالت، قیامت، پاکیزگی، نماز، روزہ، یہ چیزیں یہ تمام انبیاء کرام کے اندر ایک جیسی ہیں۔ کلمہ سب کا لا الہ الا اللہ، دعوت سب کی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، طریقہ سب کا نماز بھی پڑھنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، ظلم بھی نہیں کرنا، چوری بھی نہیں کرنی، یہ ساری چیزیں یعنی جس کو کہتے ہیں بنیاد۔ آگے طریقے مختلف ہیں، ہمارے نماز اس کی تعداد، اس کی رکعتیں، اس کا وقت الگ ہے۔ پہلی امتوں پر نماز فرض تھی، لیکن کس طرح تھی، نماز کا طریقہ کیا تھا، اوقات کیا تھے، رکعات کیا تھی، اس کا طریقہ الگ ہے۔ روزہ ان کے اوپر بھی فرض، ہمارے اوپر بھی فرض، ہاں طریقہ الگ ہے۔ ان کے اوپر کس وقت سے لے کے کس وقت تک تھا، ہمارے اوپر کس وقت سے لے کے کس وقت، تعداد ان کی الگ، ہماری الگ، یعنی روزہ بنفس ہی اسی طرح فرض تھا جس طرح ہمارے اوپر بھی فرض ہے۔
تو یہ ہے دیننا واحد، ہمارا دین کیا ہے؟ ایک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر نبیوں کا ذکر کیا اور فرمایا تمہارے لیے وہی دین ہم نے مقرر کیا ہے جو پہلے انبیاء کرام علیہ السلام دین لے کے آئے، کوئی نیا دین تمہارے لیے آیا نہیں ہے۔ باقی جن راستوں پہ تم چل پڑے ہو نا، شرک، کفر، ان چیزوں پہ، یہ انبیاء کرام نہ اس نبی کی تعلیمات ہیں اور نہ یہ پہلے نبی کی تعلیمات تھی۔ یہودی اگر حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں تو یہ حضرت عزیر کی تعلیمات نہیں ہے۔ عیسائی اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تعلیمات نہیں ہے۔ مکہ کے مشرکین اگر بتوں کے پجاری ہیں اور اللہ کے گھر کو بتوں سے بھرا ہوا ہے تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عزیر، حضرت عیسیٰ، حضرت نوح کی وہی تعلیمات ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ گویا کہ یوں کہا جائے کہ جو دین اور جو شریعت پہلے انبیاء لے کے آئے، زمانہ گزرا، وقت گزرا، صدیاں بیتی، نسلیں تبدیل ہوئیں، آئیں گئیں، نسل بعد نسل، اس کے اندر لوگوں نے اس کو تبدیل کر دیا، اس کی شکل بگاڑ دی۔ اللہ نے آخری نبی کو بھیجا کہ وہ جو پہلے دین اور شریعت کی بگڑی ہوئی شکل ہے اس کو اپنی اصلی حالت کے اندر پیش کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پرانی شریعت، پرانی ملت، پرانے دین کو اصلی حالت کے اندر پیش کیا کہ میرے بھائی جو پہلے انبیاء گزر چکے ہیں ان کی وہ تعلیمات نہیں ہے جس پہ تم چل رہے ہو، ان کی وہ تعلیمات ہیں جو میں محمد الرسول اللہ بتلا رہا ہوں۔ گویا کہ اس بگڑی ہوئی شکل کو سنوارنے کے لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ فرمایا ان سب کا کیا دین تھا؟ ان اقیم الدین، کہ اسی دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فی، اس کے اندر تفرقہ نہ ڈالو۔ دین کی جو جزیات ہیں ان تمام جزیات کو ماننا یہ ہے اقامت دین۔ دین کی تمام جزیات کو ماننا، اس کا نام کیا ہے؟ اقامت دین۔ اور ان میں سے کسی ایک کا انکار کر دینا یہ تفرقہ ہے، یا دین کے کسی بنیاد کی تشریح اپنی مرضی سے کرنا جو شریعت نے نہیں کی، اس کا نام بھی تفرقہ ہے۔ اس کا نام بھی کیا ہے؟ تفرقہ ہے۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، پھر یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ حضرت سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے علماء دیوبند میں سے ایک بہت بڑے عالم، ان کے زمانہ کے اندر ایک عدالت کے اندر ایک مقدمہ آیا ایک نکاح کا۔ لڑکی کی طرف سے دعویٰ کیا گیا کہ نکاح کے بعد مجھے پتہ چلا میرا خاوند مرزئی ہے، میرا نکاح نہیں ہے۔ انگریز کی عدالت تھی، یہ مقدمہ چلا تو اس وقت انگریز کی عدالت کے اندر مسلمانوں کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ کافر ہیں، لہٰذا مسلمان لڑکی کا نکاح کافر سے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کافر نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ یعنی اس بات پر مرزائیوں کے اسلام اور کفر پر بحث ہونی تھی، بڑا لمبا مقدمہ بہاولپور کے نام سے وہ کتاب بھی چھپی ہوئی ہے، اس کے اندر وہ ساری باتیں۔ تو حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دیوبند سے آئے تھے یہاں پر مسلمانوں کی طرف سے عدالت کے اندر پیش ہونے کے لیے۔ تو وہاں پر نا مختلف باتیں اس کے اندر ہیں، میں ایک بات آپ کو سناتا ہوں کہ سوال کیا گیا حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ پر کہ کیا کلمہ پڑھنے سے بندہ دائرہ اسلام میں آ جاتا ہے کہ نہیں آ جاتا۔ اب وکیل نے یہ سوال کیا، مقصد یہ تھا کہ بھی اگر وہ کہیں گے کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہوتا ہے تو مرزائی بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں نا۔ حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس کا سوال کا مقصد سمجھے۔ حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس کا تفصیلی جواب دوں گا۔ تفصیلی جواب یہ ہے، اسلام میں داخل ہونے کے لیے محض کلمہ پڑھ لینا کافی ہے۔ اسلام میں داخل ہونے کے لیے محض کلمہ پڑھ لینا کافی ہے، پھر اس کے بعد اسلام کی جتنی ضروریات ہیں ان تمام کو ماننا ضروری ہے۔ ان میں سے اب یہ نہیں ہے کہ وہ سب کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ اسلام ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا بھی اس نے انکار کیا نا، کلمہ بے شک پڑھتا رہے، وہ مسلمان نہیں رہے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔
انہوں نے کہا تفصیلی جواب سنو، جو تیرا مقصد ہے نا وہ حل نہیں ہوگا کہ میں کہوں گا بھی کلمہ پڑھنے والا مسلمان تو کہے گا مرزائی بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں۔ کلمہ پڑھنے سے بندہ اسلام میں داخل تو ہو جاتا ہے، لیکن جو ضروریات دین ہے ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دیا نا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ توحید ہے، رسالت ہے، قیامت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، پل صراط ہے، نامہ اعمال ہے، حساب کتاب ہے، یوم الحشر ہے، شفاعت ہے، عذاب قبر ہے، ثواب قبر ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ ختم نبوت ہے، نبی علیہ السلام کی عصمت ہے، صحابہ کرام کو عدول ماننا ہے، یہ ساری چیزیں ضروریات دین میں سے ہیں۔ تو ان میں سے اگر کسی ایک کا انکار کرو، وہ کہے میں سارا دین مانتا ہوں نماز نہیں مانتا، کافر۔ سارا دین مانتا ہوں میں روزے کو نہیں مانتا، وہ مسلمان نہیں ہے، بے شک کلمہ پڑھے، داڑھی بھی اس کی ہو، حج بھی کرتا رہے، وہ کہے میں روزہ نہیں مانتا تو وہ اس مسلمان نہیں ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ کافر۔ یہ کہ حضرت فرمانے لگے اسی طرح سارے دین کو مانے اور نبی علیہ السلام کو نبی بھی مانے لیکن آخری نبی نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ اب آ گیا وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اللہ فرماتے ہیں دین میں تفرقہ نہ ڈالو، یعنی دین کی جو بنیادیں ہیں، جو ضروریات ہیں، ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار بھی تفرقہ ہے، اور اس کی اپنی من مرضی کی تشریح یہ بھی تفرقہ ہے۔ شریعت نے تشریح کی خاتم النبیین کی کہ آخری نبی ہے، آپ کے بعد کسی اور کے سر پر تاج نبوت نہیں رکھا جائے گا، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی اور کے سر پہ نبوت کی دستار نہیں سجائی جائے گی۔ اب یہ تشریح شریعت نے کر دی۔ اب اس کے بعد ایک بندہ کہے کہ نہیں اس کا مطلب تو یہ ہے جی، اس کا مطلب یہ ہے میں نبی ہوں، میں شریعت وہی چلاؤں گا لیکن تجدید تو گویا کہ اس نے دبے لفظوں میں شریعت کی اس تشریح کا انکار کیا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے، تو یہ اپنی تشریح اپنی من مرضی کی کر رہا ہے، تو یہ بھی دین کے اندر تفرقہ ڈال رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِي، دین کے اندر تفرقہ نہ ڈالو۔ کَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، مشرکوں پر یہ بات بڑی بھاری ہے جس چیز کی طرف آپ ان کو بلاتے ہیں، یعنی اللہ کی توحید، ان کے لیے یہ چیز بڑی مشکل ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ چنتا ہے اپنی طرف جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے اسی کو جس کے دل کے اندر انابت اور طلب اور رجوع ہوتا ہے۔ اللہ پاک عمل